سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا یہ جو دور ہے چل رہا ہے، اس میں اسلام کی بھی سمجھ جتنی ہے نا اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ جتنی ہمیں اسلام سے اس کے بھی نتائج ہمیں معاشرے میں، سوسائٹی میں نظر آ رہے ہیں۔ تو تصوف کیا ہے؟ اسلام کی اصل ہے، اصل تصوف ہے اسلام کا، جو مین میسج ہے، جو عملی شکل ہے وہ تصوف ہے۔ اسی طرح کے سلاسل طریقت جو ہیں تصوف کے سلسلے، اس میں سے ایک سلسلہ ملنگیہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیری مریدی جو ہے یہی ایک بہت بڑا سوال بن گیا ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی دوسرا سوال نہیں ہے، دو سوال ہیں۔ وہ یہ کہ شریعت میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سے سوال ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ آج کل کی نوجوان نسل کے لیے تو خاص طور پہ اسلام جو ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ یہ ماڈرنزم نے اسلام کو، میں کہتا ہوں کہ اسلام سے زیادہ ماڈرن چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام سے زیادہ ماڈرن کسے کہتے ہیں؟ ہر زمانے کے مطابق جو تقاضوں کو پورا کرے اور آپ کی ضروریات جو ہیں اس کو فلفل کرے، اس سے زیادہ ماڈرن چیز کوئی نہیں ہو سکتی، اور وہ اسلام ہے۔ کسی دین کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، کسی دین کے اندر، کسی دین تو کوئی بھی نہیں ہے، مذہب کے اندر بھی اتنی فلیکسیبلٹی نہیں کہ وہ ہر دور کے چیلنجز کے ساتھ اس کا سامنا کرے، اس کا مقابلہ کرے، اس کو ایڈریس کرے۔ یہ کسی بھی دین میں، کسی مذہب میں، کسی عقیدے میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہے۔ تو اسلام ماڈریٹ ہے۔ جیسے اسلام کا تصور غلط ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے، اسی طرح تصوف کا بھی ہے، اسی طرح پیری مریدی کا بھی تصور، وہ جس نے جیسے پرسیو کیا، جیسے کسی نے اس کو سمجھا، وہی بن گیا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سچ سننے کی عادت نہیں ہے، سچ سننے کی عادت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سچ سننے کی عادت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سچ بولنے کی عادت نہیں رہ گئی کسی میں۔ بولنے والوں میں جو بولنے والے ہیں، سننے والے تو وہی سنیں گے جو ان کو سنایا جائے گا۔ اب جب ان کو سچ سنایا ہی نہیں جائے گا، ایک عرصے تک ان کو ادھر ادھر کی ساری کہانیاں سنائی جائیں گی، تو وہ اس کے عادی ہو جائیں گے، وہ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی بیچ میں سچ بولتا ہے تو وہ سچ جھوٹ لگنے لگتا ہے، وہ سچ ہی سب سے بڑا جھوٹ لگنے لگتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایسی بات تو ہم نے پہلے کبھی سنی نہیں، ہمیں 40 سال 30 سال ایسی تو کبھی بات ہی نہیں ہم نے سنی، کیونکہ ہم نے یہ بات سنی نہیں ہے، لہٰذا یہ بات سچ نہیں ہو سکتی، یہ جھوٹ ہے۔ سچ تو وہ ہے کہ جو سب کہتے ہیں، جو سب کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ یہی چیلنج تھا سب سے بڑا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے آ کے پیغام دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، اور یہ وحی اتری ہے۔ تو لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ایسی بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں ہے، ہمارے باپ دادا بڑے وہ تو یہ سب نہیں سنتے تھے، نہ سنتے تھے نہ کرتے تھے جو آپ بتا رہے ہیں، تو ہم کیسے مان لیں؟ بس یہاں سے پھر وہ ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی دعوت کا اور اس کا تعارفی جو ایک پہلو ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی آتی ہے۔ دعوت اور اصلاح یہ دو مختلف چیزیں ہیں، دعوت اور اصلاح دو مختلف چیزیں ہیں۔ میری کوشش زیادہ یہ ہوتی ہے کہ دعوت اور اصلاح کے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھوں۔ اب جب دعوت کی بات آتی ہے تو دعوت سمجھتے ہیں آپ، میں آج کی ٹرمز یوز کرتا ہوں، دعوت ہوتی ہے ایک طرح سے آپ مارکیٹنگ، وہ مارکیٹنگ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مارکیٹنگ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ جب مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، یہ تو مارکیٹنگ کے جو فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے وہ جانتے ہیں کہ مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، اس میں پھر سب کچھ چلتا ہے۔ جبکہ اصلاح جو ہوتی ہے اس کے اندر پھر آپ کو تھوڑی سی، یعنی علاج ہے، وہ علاج ہے، اس میں کڑوی گولیاں دوائیاں بھی پھر لینی پڑتی ہیں۔ اسی طرح پیری مریدی کا جو حشر نشر ہو چکا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں میڈیا پہ سنتے ہیں، اس کے بعد سوال یہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ کسی بھی عقیدے کے اوپر سب سے بڑا جب زوال آتا ہے یا اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنتا ہے، وہ اس وقت بنتا ہے جب ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا ہے وہ عقیدہ۔
ایک نسل سے دوسری نسل کو جب منتقل، انتقال، ٹرانسفر کا جو ٹائم آتا ہے وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے. ٹرانسفر کا ٹائم جو ہوتا ہے یہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. یہ اگر ضائع ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. جو باپ دادا کا عقیدہ وہ اگلی نسل میں منتقل کرنا، ٹرانسفر کرنا، یہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ. اور اگر آپ منتقل کر دیں اپنی اگلی نسل میں اپنا عقیدہ، اپنی تھاٹ، اپنی تھنکنگ، اپنا فلسفہ، تو آپ کامیاب ہیں. اور اگر آپ نہیں کر سکے تو یہاں دو سوال پیدا ہوں گے. یہاں دو سوال پیدا ہوں گے. یا تو آپ غلط ہیں، آپ کا عقیدہ غلط ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کا طرز عمل غلط ہے، یا تو یہ غلط ہے، یا جس کو آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ غلط ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بندہ ایک دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا عقیدہ ہے، وہ چاہتا ہے میری اولاد بھی اسی عقیدے پہ چلے، لیکن اولاد جو ہے وہ ریزسٹ کرتی ہے، وہ کہتی نہیں، وہ ریزسٹ کرتی ہے یا وہ آگے سے بحث کرتی ہے. وہ کہتی کیوں؟ آپ کو تو شعور ہی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو بس چلے آ رہے ہیں جو سنی سنائی. ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. 4 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں نا، پھر وہ بچے تھوڑا سا سمجھدار ہو جاتے ہیں. وہ پھر ماں باپ کو سمجھاتے ہیں کہ عقیدہ تو یہ ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے، تو یہ تو ایسا، تو پھر وہ بہت ساری چیزیں اس میں نکل آتی ہیں. میں تصوف پیری فقیری کی بات نہیں کرتا. اسلام ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. نئی نسل کے دلوں سے، دماغوں سے، عقیدوں سے، ان کے جذبات، ان کے احساسات میں اسلام اب برائے نام ہے. مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، بس اتنا اسلام بچ گیا ہے. باقی سب فارمیلٹیز رہ گئی ہیں، سب فارمیلٹیز. تو ٹرانسفر جب ہوتا ہے عقیدہ، وہ ایک بہت بڑا ایک فیز ہوتا ہے. اس فیز کو اگر کسی نے سنبھال لیا تو پھر اولاد بن جاتی ہے صدقہ جاریہ. کیا بنتی ہے؟ صدقہ جاریہ. جب تک انسان زندہ رہتا ہے تب تک، قبر میں جانے کے بعد روز حشر تک، عالم برزخ میں جب تک انسان ہے، اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اگر وہ عقیدہ صحیحہ کے اوپر متفق ہو کے ساتھ قدم بقدم چلنے کے لیے رضامند ہو گئی. اور اگر اس نے انکار کر دیا اور وہ کسی غلط عقیدے کی طرف مڑ گیا تو پھر وہ صدقہ جاریہ نہیں ہے. اگر وہ گناہ کی طرف چلا گیا، اگر وہ معیشت کی طرف چلا گیا، تو جس طرح صدقہ جاریہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، اسی طرح بد اولاد گناہ جاریہ. وہ بھی پھر جو گناہ کرے گا اس میں سے بھی حصہ ماں باپ کو ملے گا. اگر نیک کام کرے گا تو اس کا بھی اجر ملے گا قیامت تک اس کو. اور اگر وہ پیچھے ایسی وراثت چھوڑ کے آیا ہے اولاد کی صورت میں، وہ صدقہ جاریہ اس کے لیے نہیں بنی، تو اس کے گناہوں میں اگر تربیت میں کمی رہ گئی ہے تو اس کے ان اعمال کی وجہ سے بھی اس کو اس کا اثر اس کی برزخی زندگی پہ ہوگا. اس لیے اولاد کی تربیت کے معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. اور یہ جب ہوتا ہے جب اولاد ابھی ڈیسیجن میکنگ میں، ابھی آپ کے ڈیسیجن میں ابھی وہ آپ نے انوالو نہیں کیا، اس وقت اس کو آپ اس طرف لے کے آئیں تو یہ بات بنتی ہے. ایک تو یہ ہے. اب انٹروڈکشن اگر اسلام کا لیں، میں دونوں چیزوں کا دے دیتا ہوں. اسلام وہ ہے جو ہمیں گھر سے ملا. پہلا درجہ یہ ہے اسلام کا جو ہمیں گھر سے ملتا ہے. دوسرا درجہ جو سوسائٹی دیتی ہے ہمیں، دوست احباب، کمپنی، صحبت، جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے. دوسرا یہ ہے. تیسرا درجہ جو اسلام عقیدے کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے جہاں تک کسی کی اپروچ نہیں ہوتی، کسی کی ایکسیس نہیں ہوتی، ہر کسی کی نہیں ہوتی. کیوں کہ ذوق شوق نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، قرآن فہمی ہے، حدیث کا علم ہے، اور وہ سورسز جہاں سے آپ کو صحیح علم حاصل ہو سکتا ہے. وہاں تک تو سب نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن فہمی کا شغف رکھتے ہیں، احادیث کا شغف رکھتے ہیں، تفسیر کا اور دیگر جتنے بھی علوم ہے جس سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اسلام کی، عقیدے کی؟ نہیں.
وہی جو مولویوں نے بتا دیا، سن لیا، میرے جیسے کسی نے آگے بات کر لی، بس یہی ہے. اتنا ہی ٹائم دے سکتے ہیں نا ہم اس علم کے لیے، تو اتنا ہی ٹائم ہے ہمارے پاس، باقی تو دنیا داری ہے پھر ساری، باقی تو ہم دنیا داری. اب وہ جتنا چلتے پھرتے ہمیں اسلام مل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بس کافی ہے زندگی کے لیے. اسلام اتنا ہی کافی ہے چلتے پھرتے جو مل جائے، لیکن دولت اتنی چاہیے کہ تجوریاں بھر جائیں، بینک بھر جائیں، پلاٹ پلازے بن جائیں. دولت تو جیسے بھی حاصل کر لیں، لیکن اسلام چلتے پھرتے جتنا مل جائے کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا چلتے پھرتے مل جائے. جمعے والے دن 2 فرض پڑھنے مسجد میں چلے گئے، مولوی صاحب کی کچھ بات کان میں پڑ گئی تو سن لو. رمضان میں ٹی وی لگا لیا، تھوڑی سی وہ ٹرانسمیشن دے، مطلب اتنی سی ہے نا انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہماری جستجو. لیکن دولت کے لیے، اچھے سٹیٹس کے لیے، اولاد کے مستقبل، جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں، کس چیز کا مستقبل؟ جی اولاد کی مستقبل کے لیے کرنا ہے. مستقبل میں سب سے بنیادی چیز اس کی تربیت ہے. اور مستقبل وہ جو اس کا ہے اس کے لیے تو جتن کرتے ہیں، جو اس کا مستقبل ہے. کتنے سال کا؟ 60 سال کا، 70 سال، 80 سال. 80 سال کے بعد تو مستقبل نہیں، پھر تو بندہ کہتا ہے کہ بس اب مستقبل کی طرف بھی جائیں، اب تو حال برا ہو گیا. تو 60-70 سال کی ہوتی ہے زندگی نارمل. اس کے بعد میں ایب نارملٹی شروع ہو جاتی ہے. پھر تو دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پردہ دے دے. ٹھیک ہے، اپنے بچے ہی دعائیں مانگتے ہیں کہ اب پردہ مل جائے. تو اتنی زندگی کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں ہم. اور جو قیامت تک کے لیے، وہ جسے صدقہ جاریہ کہا گیا ہے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں. وہ ہماری زندگیوں میں پرائرٹی ہے ہی نہیں، اس کی پرائرٹی پہ ہے ہی نہیں. فرسٹ پرائرٹی کیا ہے؟ اولاد کی تعلیم. کیا ہے؟ تعلیم. نرسری سے لے کے گریجویشن سے گزرتے ہوئے آگے ماسٹرز تک یہ تعلیم ہے. تعلیم کے اوپر اخراجات اٹھاتے ہیں. اچھی یونیورسٹی، کالج، فلاں ادارے میں پڑھے گا بچہ، جاب مل جائے گی، اس کے اوپر کتنا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تعلیم. لیکن تربیت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تعلیم و تربیت 2 چیزیں ہیں. آج کل کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں، کالج، یونیورسٹی، وہ شیطان کی تربیت گاہ ہیں. وہاں سے شیطانی سارا کچھ آپ کو، یعنی نصابی سرگرمیاں ہیں، کریکولم ایکٹیویٹیز کے علاوہ باقی تو وہاں سب کچھ شیطانی چرخا ہے. وہ کالج، یونیورسٹیز وہیں سے سیکھتے ہیں سب. یعنی وہ اماجگاہ بنی ہوئی ہے. ایک زمانے میں حضرت امام غزالی احیاء العلوم میں کہتے ہیں کہ بازار جو ہیں، بازار، مارکیٹس، یہ کیا ہیں؟ یہ شیطان کی اماجگاہ ہیں. غیر ضروری بازاروں میں جانے سے منع فرمایا ہے. کام ہے انتہائی ضروری، جائیں اپنا کام کریے، ورنہ بازار جو ہیں، مارکیٹس جو ہیں، یہ کیا ہیں؟ شیطان کی اماجگاہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں کالج، یونیورسٹیز، ویسٹرن ایجوکیشن کے یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ شیطان کی اماجگاہ ہیں. وہیں سے سیکھتے ہیں ساری دنیا کے تماشے وہیں سے پتہ چلتے ہیں. بے ادبیاں بھی وہیں سے. ماں باپ کی بے ادبی یہ کون سکھا رہا ہے؟ جہاں ماں باپ کی بے ادبی سکھائی جاتی ہے، اس کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں. وہاں جا کے بے ادبیاں دیکھیں. بے ادبی کا پہلا لیول یہ نافرمانی ہے. نافرمانی کا تصور یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یار تم اپنے ڈیڈی سے، اپنے پاپا سے اتنا ڈرتے ہو. میں تو نہیں ڈرتا. یہ دوست مکالمہ کرتا ہے، ڈائلاگ کرتا ہے اپنے دوست کے ساتھ. میں تو نہیں ڈرتا، میرے پاپا تو مجھے کچھ نہیں کہتے. میں بڑی سے بڑی غلطی کر رہی ہوں، میرے پاپا تو کچھ، میری مما تو کچھ نہیں کہتی مجھے. تمہارے مما پاپا کتنے آکورڈ ہیں، کتنے تمہارے مما پاپا جو ہیں وہ ریجڈ قسم کے ہیں، بڑے ایکسٹریمسٹ لگتے ہیں ہمیں. تو ہمارے مما پاپا تو کچھ نہیں کہتے. اب وہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کا کانسیپٹ کہ نہیں، ماں باپ کے ساتھ تو وہی رویہ رکھنا جو ویسٹ میں ہے. تو کیا سکھایا وہاں؟ بے ادبی. ہمارے زمانے میں جب ہم اسکول کالجز جاتے تھے تو وہاں ادب ہی سب کچھ تھا. ٹیچر کا ادب، استاد کا ادب. آج دیکھ لیں آپ، ٹیچر کے ساتھ روٹنگ ہوتی ہے، میل فیمیل دونوں طرح سے. کیا کیا ہے تماشا. اس سے بچنا کیسے ہے؟ یہ ہے فتنہ دجال. یہ کیا ہے؟ فتنہ دجال ہے. دجال کا صرف نام سنا ہے. دجال کے زمانے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اس کے اثرات نظر آئیں گے.
چند سالوں میں. آج سے 30 سال پہلے جو مائنڈ سیٹ تھا ہمارے فیملی سسٹم کا، آج وہ نہیں ہے. آپ صاحب اولاد ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو جوان کر لیا ہے، وہ سب لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ وہ لیول نہیں ہے فیملی سسٹم کے اندر. اب وہ چیزیں نہیں ہیں. ماں باپ کے ادب، احترام، خدمت کا وہ تصور نہیں رہ گیا. یہ جو بچے آج کے جوان ہیں، آج کل کے جوان بچے، میں اب ان سے مخاطب ہوں کہ آپ کے ماں باپ جیسے آپ کے دادا دادی کا ادب کرتے تھے نا اپنے ماں باپ کا. سنیں توجہ سے، یہ ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور جتنے بھی، جو ادب احترام آپ کے ماں باپ اپنے ماں باپ کا، یعنی آپ کے دادا دادی کا، نانا نانی کا، وہ کرتے تھے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ویسا نہیں چل رہے. یعنی آپ اپنے والدین کے ساتھ ویسا نہیں چل رہے. ایسا ہی ہے، حقیقت ہے نا. لیکن آپ لوگوں کو بھی میں ایک خبر دے دوں پہلے سے. اس کو خوشخبری تو نہیں میں کہوں گا، یہ خبر ہے، بس اس کو خبر ہی سمجھے. وہ خبر ہے اور مصدقہ اطلاع ہے. وہ یہ کہ جو لیول آپ کا گرا ہے نا اپنے ماں باپ کے ساتھ، آپ کی اولاد کا اس سے 10 گنا زیادہ نیچے گرنے جا رہا ہے اور گرتا جا رہا ہے اور گرے گا، اور اس کے اثرات زندگیوں پہ نظر آئیں گے. آج اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا ادب نہ کیا تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا چند سالوں بعد آپ لوگوں کو، اور اس سے 10 گنا زیادہ. 10 گنا زیادہ. اس سے کیا ہونا ہے؟ اس سے پورا فیملی سسٹم ڈسٹرب ہونا ہے. اور اس کے بعد فائدہ کس کا ہونا ہے؟ فائدہ کس کا ہونا ہے؟ فائدہ ہونا ہے تویز دھاگا کرنے والوں کا. ان کا فائدہ ہونا ہے، کیونکہ آپ نے پھر انہیں کے پاس جا کے رونا ہے. اولاد ہاتھوں سے نکل گئی ہے، دے دیں کوئی تعویذ. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہوا یہ کہ خانقاہوں میں اس پیری مریدی کا پورا نظام بن گیا پیتا تویز دھاگا اور دنیاوی مسائل کا حل. اولادیں ہاتھوں سے نکل گئیں، بگڑ گئیں، اس کے بعد پیر کے پاس چلو جی، ہو گئی ہے خراب، اب سی ٹھیک کرو. آپ کو پیر کیوں پکڑا تھا؟ کیوں بنایا تھا پیر؟ اس لیے بنایا تھا ہماری اولادیں ہمارے آگے پھر کھڑی ہو جائیں اور ہمارا مقابلہ کریں اور ہماری بات نہ سنیں اور بے ادبیاں کریں اور بیوی کے پیچھے چلیں اور دیگر جو بھی مسائل ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ایسے مسائل نہیں ہیں، لیکن آپ کو میں بیفور دا ٹائم آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ان سے بچنا ہے. تصوف ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تصوف ہمارا مسئلہ نہیں ہے. خانقاہی نظام کا وہ اوپر والا لیول ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا عرفان ہمارا مسئلہ نہیں ہے. دنیا چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکلنا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر بات کرنا تو اپنا اور آپ کا ٹائم ضائع کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے جس کو میں ذکر کر رہا ہوں، جس کا میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جو بچے آج ماں باپ کی گودوں میں ہیں یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے لیے ایک ایسا اسلحہ تیار کر رہے ہیں کہ جو انہی پہ چلنا ہے. آنے والے وقت میں یہ اسلحہ انہی پہ چلنا ہے. لہذا توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے احوال پہ. ریفلیکشن ہوتی ہے. آج اگر اپنے ماں باپ اپنے بڑوں کا احترام ادب کریں گے اس کا بدلہ ملے گا. آج اگر نہیں کریں گے تو یہ جوانی ہے، جسم میں طاقت ہے، آواز میں ذرا ٹھیک ٹھاک اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ختم ہونا ہے ایک دن. جب یہ آپ کا سارا کچھ نیچے چلا جائے گا اس وقت آپ کے مقابلے میں آپ کی اولاد کا یہ ساری کوالٹی اس میں آ چکی ہوں گی. اس لیے ان کا خاص خیال رکھنے دو. اب یہ باتیں یا تو علماء بتاتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ مولویوں والی باتیں ہیں، اور چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں ہیں. اچھا پیروں نے کیا باتیں کرنی ہیں؟ پیروں کی بھی باتیں وہ جو ہوں وہ ہوں. ڈاکٹر وہ ہے جو مرض کے مطابق دوائی دے، وہ ڈاکٹر ہے. جو صرف دوائی کے فضائل بیان کرے اور
हर एक को वही दवाई खिला दे तो फिर वो डॉक्टर नहीं है, वो तो फिर नीम हकीम खतरा जान है। एक दवाई है बहुत आला और बहुत बीमारियों के लिए है, लेकिन अगर वो दवाई सामने बैठे मरीज़ की मर्ज़ के लिए नहीं है तो उसको वो दवाई देना उसके साथ उसके मर्ज़ को बढ़ाने वाली बात है। इसलिए मैंने कोई तसव्वुफ़ के दकीक मसाइल नहीं, मैंने बेसिक बातें की हैं, बच्चों वाली बातें, छोटी छोटी बातें जो उलमा के मुंह से भी सुनते हैं आप। मैं इंडोर्स कर रहा हूँ उलमा कराम को, वो सही कहते हैं, उलमा सही कहते हैं, इस मामले में वो सही हैं, बिल्कुल ठीक हैं, दुरुस्त कहते हैं कि औलादों पर तवज्जो दी जाए। फितना दज्जाल सर पे है, दौर में दाखिल हो चुके हैं, जब हालात और बिगड़ेंगे तो फिर आना फिर वही घूम फिर के, अगर मुरीद हैं तो उन्होंने मेरे पास आ जाना है, अगर मेरे पास नहीं आना, किसी भी वजह से नहीं दिल करता मेरे पास आने पर, उनको लगता है कि मेरे तवीज़ में असर नहीं है तो किसी और के पास चक्कर में फंस जाएंगे। लेकिन फंसेंगे ज़रूर, इन तवीज़ धागों में फंसेंगे ज़रूर, चाहे हमारे पास फंसें या कहीं और। मेरे पास आएंगे तो फंसेंगे नहीं, मैं तो निकालूंगा, ये सारी बातें निकालने के लिए हैं, नौबत ही ना आए तवीज़ों की तरफ जाने की। तावीज़ों से ठीक होती हैं नस्लें, तावीज़ों से अकायद बदलते हैं, तावीज़ों से दिमाग सेट होते हैं। अगर तावीज़ों से होने होते तो फिर बदर क्यों हुई, ओहद क्यों हुई, हुनैन क्यों हुई, खंदक क्यों हुई, फिर हजूर ने पेट पर पत्थर क्यों बांधे, हजूर के दंदान मुबारक शहीद क्यों हुए, है ना। ईद मिलादुन नबी का हम बैठे हैं ना महफिल सजा के, तो हजूर दुनिया में क्या करने आए थे? तावीज़ देने आए थे, दम करने आए थे, क्या करने आए थे? वो यही करने आए थे जो मैं बता रहा हूं, आने वाली नस्लों को उस रास्ते पे डालना कि आप खुद उनके लिए भी और उनके बाद आने वालों के लिए भी खैर का दरवाज़ा खुले, खैर का बायस बने, इनफरादी सतह पे, इज्तमाई सतह पे, अपनी ज़ात के लिए और अपने साथ जुड़े सब लोगों के लिए खैर का बायस बने। लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं है। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, अमेरिका चला जाए, कनाडा चला जाए, फ्रांस चला जाए, वहाँ जॉब मिल जाए, दुबई, यही है ना हमारी सारी ज़िंदगी। पहले तो उसको पाल पोस के इतना करते हैं, फिर कहते हैं ये कर दे, करते कराते एंड पता चलता है कि तो कुछ भी नहीं। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा कि जिन्होंने अपनी औलाद के लिए हलाल हराम की तमीज़ नहीं की, लेकिन जब मैं उनके जनाजे पे गया हूँ, उनके जनाजे पे औलाद को पढ़ा दिया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ बन गया। बाप के जनाजे पे वो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, टाइम हो रहा है, जल्दी करो। मौलवी साहब ने दुआ लंबी कर दी तो बेटे के चेहरे के तासुरात में देख रहा हूँ, कब्र पे खड़े होके वो जो मौलवी साहब उन्होंने बुलाए थे वो दुआ कर रहे हैं, दुआ थोड़ी सी लंबी हो गई तो औलाद बेचैन हो रही है कि इतनी लंबी हमारे बाप के लिए दुआ कर रहे हैं, हमने जल्दी घर पहुंचना है, मेहमानों को रवाना करना है, खाना खाना है, इतने काम, तुम दुआ इतनी लंबी कर रहे हो। हालांकि फरमान ये है कि कब्र की रात सबसे मुश्किल रात होती है, मुश्किल तरीन रात होती है। वो अब्बे को तो कब्र में डाल दिया है, उसके साथ क्या बीतने वाली है, औलाद कह रही है पीछे बिरयानी ठंडी हो रही है, जल्दी चलो घर। ये नतीजे निकलते हैं फिर। तो वो क्योंकि सदका जारिया नहीं छोड़ के जा रहे पीछे, तो फिर वो यही कुछ होता है, यही कुछ होता है। अपनी औलादों के जब रिश्ते करते हैं हम, एक बात ज़िम्मन ज़हन में आ गई, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ। रिश्ते करते हैं तो क्या देखते हैं हम? रिश्तेदारी के मामले में बच्चे का बच्ची का रिश्ता करते हैं तो क्या देखते हैं? घर कैसा है, गाड़ी है, जॉब कैसी है, स्टेटस कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है, ठीक है, ये देख के रिश्ते कर देते हैं। कोई अकीदा देखता है कि अकीदा कैसा है, जिसके साथ बच्चा या बच्ची की शादी कर रहे हैं वो दीनदार है या बेदीन है, दीन के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो दीन को कैसे अंडरस्टैंड करता है, दीन को कैसे लेता है, दीन के बारे में उसका कॉन्सेप्ट क्या है। वो कॉन्सेप्ट है जो वेस्ट में है मजहब के बारे में, वो कॉन्सेप्ट है उसका, या वो है जो असल में पैगंबर इस्लाम ने हमें दिया और जिनका आज हम मिलाद मना रहे हैं, नातें पढ़ रहे हैं ना, ये सब कुछ ये उनका दिया हुआ दीन समझ रहा है या जो वेस्ट में है। ये इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं करता, इन्हीं बातों की इन्वेस्टिगेशन होती है जो मैं बता रहा हूं। यही होता है ना जी, सही कह रहा हूं। बाद में फिर क्या होता है, बाप का अकीदा कुछ है, माँ का अकीदा कुछ है।
مثال کے طور پہ میں دو ٹرمز یوز کر لیتا ہوں جو عام ہماری سوسائٹی میں ہے کہ باپ جو ہے وہ بریلوی ہے، ماں دیوبندی ہے، یا باپ جو ہے وہ پیروں فقیروں کو ماننے والا ہے، ماں بھابی ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں؟ اب وہ جو بچہ ہے وہ کس کے پیچھے چلے، ماں کے پیچھے چلے یا باپ کے پیچھے چلے؟ جب وہ باپ کو دیکھتا ہے، باپ اگر پیری مریدی کی طرف ہے، جب باپ کی طرف دیکھے گا تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں سوال یہ آنا ہے کہ میرا باپ یہ ولیوں کے درباروں پہ جاتا ہے، عرسوں پہ جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کی بات کرتا ہے، سارا کچھ، لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا. اور میری ماں جو ہے وہ درباروں پہ نہیں جاتی، مزاروں پہ نہیں جاتی، وہ پیروں فقیروں کو نہیں مانتی، وہ اس عقیدے کو نہیں مانتی، لیکن میری ماں 5 وقت نماز پڑھتی ہے. اب بچہ کس طرح مائل ہوگا؟ اگر تو دین کا اس کو اندر شوق ہوگا تو وہ دین کو کہاں قریب پائے گا؟ ماں کی طرف، تو بچہ ادھر مائل ہوگا. اسی طرح حسن اخلاق ہے باپ کا یا ماں کا، دونوں میں سے جس کا اخلاق اچھا ہے بچہ اس طرح مائل ہو جائے گا. عقیدے اسی طرح ٹرانسفر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ان چیزوں پر توجہ نہیں دی جاتی. 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ڈنڈے سے بچے کو عقیدے پہ چلانا ہے، ڈنڈے کے زور پہ، دھونس دھمکی کے ساتھ، ناراضگی کا خوف کہ ناراض ہو جاؤں گا اگر تم نے اس طرح نہیں کیا، یا یہ وجہ ہوتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. جب حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ پھر خود بھی بے حال ہوتا ہے اور پھر اپنے ماں باپ کو بھی بے حال کرتا ہے. تو یہ ویسٹ کا کانسیپٹ دین کے بارے میں وہ یہ ہے کہ آپ کا جتنا کام تھا آپ نے کر دیا، آپ کا جتنا کام تھا آپ نے کر دیا. دین انفرادی معاملہ ہے، وہ میرا انڈیویجول معاملہ ہے، میں نے اپنی قبر میں حساب دینا ہے. یہ بڑا ایک دلیل دی جاتی ہے، قبر میں میں نے جانا، میں نے حساب دینا ہے، آپ کو کیا لگے؟ میں نماز پڑھوں نہیں پڑھوں گا تو میں جانوں، آپ کو کیا لگے؟ بے نمازی اولاد ہوگی تو اس باپ کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا قبر میں، حشر میں حساب دینا پڑے گا اس کو. کیسے وہ بچ جائے گا؟ تربیت کا حساب دینا پڑے گا، اولاد کی تربیت کیسے کی، اس کو حساب دینا پڑے گا. لیکن نہیں، بچے کو صبح اسکول بھیجتے ہیں، ضد کرتا نہیں جانا، اس کو مار پیٹ کے بھیجتے ہیں نا. لیکن نماز کے لیے میں نے آج تک کسی ماں باپ کو مارتے نہیں دیکھا اپنی اولاد کو. حکم ہے کہ نہیں کہ جب ٹائم ہو جائے، عمر ہو جائے تو مارو؟ آج تک میں نے کسی ماں باپ کو نماز کے لیے مارتے نہیں دیکھا. درباروں پہ نہیں جانا، ٹی وی پہ دیکھتے نہیں ہو آستانوں کا حال، وہاں کیا کیا ہوتا ہے دیکھا نہیں؟ سر عام میں دیکھا نہیں؟ وہاں وہ جو بھی پروگرام چلتے ہیں، میں تو خیر نہیں دیکھتا، مجھے ویسے ہی پتہ ہے ساری باتوں کا کہ جو مائنڈ میں چلتا ہے. نہیں ایسی جگہوں پہ نہیں جانا، دیکھتے نہیں ہو؟ اچھا بھائی، درباروں پہ نہیں جانا، مزاروں پہ نہیں جانا، دیکھتے نہیں ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو میں سوال کرتا ہوں کہ انہی بچوں کو جن کو آپ درباروں اور مزاروں کا یہ کانسیپٹ دے کے ڈراتے ہیں سوسائٹی میں ہمارے، تو میں سوال کرتا ہوں کہ پھر اپنے بچوں کو بچیوں کو پھر کالج یونیورسٹی کیوں بھیجتے ہو؟ وہاں کا نہیں پتا وہاں کیا کیا ہوتا ہے؟ وہی ماں باپ وہاں کیوں بھیج دیتے ہیں؟ پھر گھر سے تو وہ بچی گئی ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی، آپ کو پتا ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ نہیں. ون سائیڈڈ کانسیپٹ، ایک چیز کو اگر غلط تصور کرنا ہے تو اس کو کہنا پورے کا پورا یہ تصور ہی غلط ہے. کوئی ایسی جگہ ہے جو شیطان جہاں رسائی نہیں کر سکتا؟ حرم شریف کے اندر میں جانتا ہوں، حرم شریف کے اندر کیا کیا نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں ادب سے چپ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہاں ہم جرأت کرتے ہیں. لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں، نہیں یہ نہیں کرنا. اسی طرح مارکیٹس ہیں، شاپنگ سینٹرز ہیں، یہ ہر جگہ ہے وہ جہاں شیطان ہے. لیکن دینی مراکز، دینی درسگاہیں، دین جہاں جڑا ہوا ہے وہاں اس طرح کی باتوں کو نتھی کیا جاتا ہے، ٹیگ کر کے پھر وہ پورا ایک کانسیپٹ خراب کیا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ دین نکلتا جاتا ہے، زندگیوں سے دین نکل جاتا ہے، صرف نام کے ہم مسلمان رہ جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا عقیدہ چھوڑتے ہیں بچے، پھر دوسرے عقیدے کی طرف جاتے ہیں، سوئچ کرتے ہیں.
کیسے کہ پہلے بریلوی تھے، بریلویوں میں تو ان چیزوں سے میں اپنے آپ کو الگ رکھتا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ میں نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ وہابی شیعہ، ہم ان چیزوں سے اوپر کی بات کرتے ہیں، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم ان تقسیمات کی بات ہی نہیں کرتے۔ صوفیہ اولیاء کا تو کام ہی نہیں ہے فرقہ واریت کی بات کرنا، نہ ہم ایسی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، میں تو ایک سمجھانے کے لیے اس لیول کی بات کر رہا ہوں، بات سمجھ آ جائے۔ بریلوی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ میلاد کون سی حدیث میں لکھا ہے، حضور نے کب منایا، یہ کیا کر رہے ہو تم، قرآن میں کہاں ہے میلاد منانا، حضور نے کب منایا میلاد، صحابہ کرام نے نہیں منایا، وہ پھر اس طرح کی بحثوں میں الجھتا ہے۔ 11ویں شریف، کیونکہ ہم نے ساری زندگی، ہماری پوری زندگی کا اسلام اور تصوف ہوتی ہے 11ویں شریف کے ختم اور عرس وغیرہ ہی، بس یہی ہم نے سکھایا ہوتا ہے، یہی کیا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ جب وہ ان کو تھوڑی سمجھ آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ 11ویں شریف کا تصور اسلام میں کہاں سے آ گیا، حضور غوث اعظم تو 5ویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں، تو پہلے کیا جو نہیں 11ویں مناتے تھے تو وہ کیا سب گناہ گار تھے؟ پھر یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کرتے 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 وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ پھر سب سے پہلے سوئچ کرتا ہے دیوبندیت کی طرف جاتا ہے، چھوڑ دیا عقیدہ، اب دیوبندیت کی طرف چلا جاتا ہے، کچھ عرصہ وہاں گزارتا ہے، وہاں بھی مطمئن نہیں ہوتا، پھر اس سے اوپر والے گریڈ میں جاتا ہے، پھر وہ وہابیت کی طرف جاتا ہے، کیونکہ بریلوی اور دیوبندی بہت قریب ہیں، اب میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، وہ بڑی لمبی بحثیں ہیں۔ اب وہ جاتا ہے وہابیت کی طرف، اب جب وہابیت کی طرف جاتا ہے تو وہاں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو دین کا کام نہیں کر رہے، وہ کوئی اور کسی ایجنڈے پہ ہیں، وہ کسی اور ایجنڈے پہ ہیں۔ جب وہاں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پہلے وہ عقیدے سے فارغ ہوا، مسلک دوسرے مسلک میں چلا گیا، وہاں سے فارغ ہوا، پھر وہ غیر مقلد ہو گیا، یعنی تقلید سے فارغ ہے، وہ کہتا ہے میں کسی کی تقلید ہی نہیں کروں گا، میں صرف اللہ کی مانوں گا، یعنی اللہ اور صرف بخاری کی مانوں گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے اس سے اوپر والے لیول پہ جاتا ہے، وہ وہاں سے بھی نکلتا ہے، وہ کہتا ہے میں حدیث بھی نہیں مانتا، وہ حدیث کا بھی تارک ہو جاتا ہے، رسول پاک کے فرامین کا بھی تارک، وہ اس کا بھی منکر ہو جاتا ہے، منکر حدیث ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں صرف قرآن اور اللہ کی مانوں گا۔ اب جب قرآن اور اللہ تک پہنچ جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں مانوں گا، صرف قرآن سے دلیل لوں گا۔ اب جب قرآن سے وہ دلیل کے علاوہ کسی چیز کو مانتا نہیں ہے تو آدھا دین تو اس کا ویسے ہی فارغ ہو گیا، کیونکہ آدھا دین تو ہمیں دیا ہی حدیث نے۔ قرآن کی انٹرپریٹیشن جو ہے، اس کی تشریح و تعبیر، اس کی ساری وہ حدیث سے پتہ چلتی ہے نا، قرآن میں تو پتہ ہی نہیں آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، تو حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ وہ جب حدیث کا منکر ہو گیا تو آدھے دین کا تو منکر ہو گیا، اب پیچھے رہ گیا قرآن اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، قرآن اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، اور جو قرآن وہ سیکھ رہا ہے اس میں سب سے بڑا عنصر کیا ہے کہ رسالت کے ساتھ تعلق اس کا ٹوٹ رہا ہے۔ جب حدیث سے تعلق ختم ہو گیا تو رسالت سے تعلق ٹوٹ رہا ہے، اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اس کا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب رسول پاک کے ساتھ تعلق اس کا ختم ہوتا جائے گا اور صرف اللہ کی بات وہ کرے گا، کرتے کرتے ایک وقت آئے گا پھر شیطان کہے گا کہ بالکل پھل پک چکا ہے، اب کام مکمل ہے۔ اب شیطان پہلے وہ اپنے شتونگڑے جو ہوتے ہیں نا، شیطان کے چیلے، پہلے وہ ان سے کام لے رہا ہوتا ہے، پھر براہ راست جب اللہ کی بات آ جاتی ہے تو اللہ کے لیول پہ تو پھر وہ شیطان ہی ہے نا، ابلیس، وہ پھر براہ راست آتا ہے رہنمائی کرنے اس کی، کس کی، کہ جو ان درجوں سے چلتا 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 پھر اللہ تک پہنچ چکا ہے، جو ان درجوں کی نفی کرتا کرتا اللہ تک پہنچ گیا نا کہ سوائے اللہ کے اور قرآن کے اور کچھ نہیں ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ابلیس آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دین دون کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ کہتا ہے یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ میٹیریلسٹک، وہ پھر سائنس کی تھیوریز دماغ میں ڈالتا ہے، پڑھے لکھوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، وہ سائنس کی تھیوریز ڈالتا ہے، وہ ڈارون کو لے کے آتا ہے، وہ پھر اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں سائنسدان وہ ان کو لے کے آئے گا، پھر نیوٹن کے لاز بتائے گا، یہ کرے گا، وہ بندہ پھر کہے گا ہاں بات تو صحیح ہے، یہ سب کچھ تو نیچر ہے، پھر سب کچھ نیچر کے تحت ہی چل رہا ہے، کوئی الوہیت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں شیطان کامیاب ہو چکا ہے، اب وہ کیا کرے گا، اب وہ کہے گا یہ اللہ بھی بس پتہ نہیں افسانہ نہیں ہے، کوئی ہے بھی یا نہیں، وہ کہتا ہے جو چیز نظر نہیں آتی ہوئی، رسالت سے تو تعلق اس کا کٹ چکا ہے نا، رسالت سے تو کٹ چکا، جب رسالت سے رسول پاک سے تعلق کٹ گیا تو پیچھے بچا گیا اللہ تک پہنچنے کے لیے تو یہ سٹیپس تھے، وہ سٹیپ سب چھوڑ چکا ہے،
अब वो आखिरी स्टेप पे खड़ा है और नीचे वाले सारे स्टेप उसने अपनी लात मार मार के तोड़ दिए। उस सीढ़ी के आखिरी स्टेप पे खड़ा है, ना नीचे आ सकता है ना इससे ऊपर जा सकता है, ऊपर तो है ही कुछ नहीं। ये लकड़ी की सीढ़ी लगा ले दीवार से, एक स्टेप चढ़ते जाए, नीचे वाले पे लात मार के उसको फेंकते जाए, करते जाए, आखिरी स्टेप पे चढ़ गए, अब क्या करना है? ऊपर तो पहुंच गए हो तुम, अल्लाह तक तो पहुंच गए। कुरान और अल्लाह के अलावा अब तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, कुरान और अल्लाह के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब वो जब नीचे देखता है तो सारे स्टेप उसने अपने हाथ पांव से खुद ही तोड़े होते हैं। अब वो ऊपर खड़ा है, ऊपर फिर आता है उसके लिए, उसकी रहनुमाई के लिए कौन? अल्लाह तो नाराज हो चुका है कि तुम मेरे रसूल से, मैं कल खिताब आपने सुना है ना, वो मैं उस तरफ जाऊंगा तो वो उधर नहीं जाना, इन्होंने सुना हुआ है तो वो बात समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको आसान करके बता रहा हूं। अब वो नीचे जब देखता है तो नीचे तो सारे स्टेप है ही नहीं, पर आखिरी स्टेप पे वो खड़ा है, लकड़ी की सीढ़ी है, आखिरी स्टेप। अल्लाह नाराज हो चुका है उससे। अब उसका हाथ किसने पकड़ना है? अब उसकी रहनुमाई किसने करनी है? अब उसकी दस्तगीरी किसने करनी? गौस पाक को तो वो मानते नहीं है, गौस पाक, पीराने पीर, दस्तगीर, वो भी दस्तगीरी को नहीं आएंगे। नबी पाक की शफात और नबी पाक की मदद और उसको वो तसव्वुर ही नहीं उसके ज़हन में। नबी पाक या अली मदद का भी कायल नहीं रह गया, वो पीर फकीरों का भी कायल नहीं है, नेक अरवा का भी कायल, किसी चीज़ का कायल नहीं, वो सिर्फ कह रहा अल्लाह है। अब यहाँ शैतान आ जाएगा क्योंकि अल्लाह ने भी उसकी मदद नहीं करनी, रद्द हो चुका है तमाम बारगाहों से। अब शैतान आके कहेगा कि बात सुनो, वो फिर उसको वो सब कुछ सिखाएगा, बताएगा, इसके बाद वो एक नया रास्ता उसके लिए खुलेगा। वो क्या कहेगा कि ये कुरान भी कुछ नहीं है, वो फिर कुरान को भी फारिग करेगा। वो कह रहा कुरान भी कुछ नहीं है, हमें कैसे यकीन आए कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है? वो फिर ये बहस करता है, हमें कैसे यकीन है जी कुरान अल्लाह का कलाम है, हम कैसे मान लें? ये है किससे कहानी है, पर हम कैसे वो इस लेवल तक आ जाता है। फिर उसके बाद आगे क्या है वो मैं आप पे छोड़ देता हूं। आगे फिर क्या है? आगे है उसके लिए जहन्नुम, और जिसकी वो औलाद है उसके लिए क्या है? उसके लिए क्या है? वो गुनाह जारिया बन गया। वो अब माँ है या बाप है, वो औलाद है, वो जो एक फितरी मोहब्बत है वो तो एकदम नहीं निकलेगी। तो क्या होगा कि माँ बाप उस बच्चे के साथ हमदर्दी करेंगे। क्या करेंगे? हमदर्दी करेंगे। वो हमदर्दी अगर तो अल्लाह को मकबूल हो गई तो उसको तौबा की तौफीक मिल जाएगी। वो जो माँ बाप हमदर्दी कर रहे हैं उनके पीछे अगर कोई ताकत है रूहानी, अगर रूहानी ताकत है और उन्होंने उसकी किसी खिदमत, किसी भी सिले का बदला देने के लिए उस पर करम कर दिया, फजल करम, नजरे करम कर दी, तो वो क्या होगा कि शायद उसे तौबा की तौफीक मिल जाए। लेकिन अगर उसके माँ बाप का भी ताल्लुक वो नहीं रह गया पीछे, जहां से उनकी झोली में कोई खैरात के सबब उसका कुछ बदल जाता, उसको तौफीक मिल जाती, अगर उसके पल्ले भी कुछ नहीं है तो फिर तो कहानी ख़त्म, फिर कहानी ख़त्म। आपको अब आखिरी बात करूंगा तो इसके बाद बात क्लोज कर दूंगा। वो ये है कि पहला स्टेप क्या है? बरेलवियत से निकल के देवबंदियत, देवबंदियत से निकल के वहाबियत, वहाबियत से निकल के, वहाबियत में भी हदीस का तसव्वुर है, फिर मुनकर हदीस होते हैं, सिर्फ कुरान और अल्लाह की बात, फिर कुरान और अल्लाह को भी रद्द करना शुरू होते हैं। तो ये यहाँ एक पूरा एक बैठा हुआ है गैंग, एक गैंग बैठा हुआ है, वो सारा कुछ दिखा के फिर माइल करता है। उनमें एक तबका है जिसको हम कादियानी कहते हैं। क्या कहते हैं? कादियानी। कादियानी हैं, वो उचक लेते हैं नौजवान नस्ल को। और दूसरा तबका फिर वो है रैशनलिस्ट। मुलाद भी पीछे की बात है, रैशनलिस्ट। फिरके के मसाइल से निकलेंगे तो इस तरफ उनकी रिसर्च आएगी ना। उनकी तो सारी तकरीरें सिर्फ और सिर्फ क्या हैं? नियाज फातिहा की फजीलत में है, दूसरा तबका है रद्द में है। एक फजीलत बयान करता है, दूसरा, वो सारी बहसें ही हैं, ये हैं। अब इस तरफ रिसर्च किसने करनी है? उन्होंने करनी है कि जिन्होंने काउंटर करना है उन शैतानी ताकतों को। वो शैतानी ताकतों को काउंटर किसने करना है? रूहानी ताकतों ने।
جس کو ہم کہتے ہیں صوفیاء، اولیاء، بزرگان دین، انہوں نے روایات میں الجھ گئے، ان کے مرید بھی الجھ گئے روایات میں، وہ بھی روایتی ہو گئے، وہ بھی اتنی بات ہی پسند کرتے ہیں قوالی کی حد تک، ڈھول ڈمکا اور ہاتھ چومنے چمانے کی بات، وہ یہیں تک ہی ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے آگے کی بات نہ کرو، مرید خراب ہو جائیں گے. میں کہا مرید کیا خراب ہو جائیں گے، آپ کے مرید ویسے ہی دوسری تنظیموں نے لے جانے ہیں، پھر مرید بھی خراب ہونے ہیں اور وہ اولادیں بھی خراب ہو جانی ہیں اپنے ماں باپ کی جو ہیں. تو مجھے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. آج سے پہلے ایسی بات آپ نے کسی کے منہ سے سنی ہے؟ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. یہ ہے وہ کانسیپٹ جس کو کہتے ہیں دجال. ہم دجال کا کانسیپٹ پتہ کیا لیتے ہیں؟ کانا دجال آئے گا، اس کی ایک وہ یہ بس، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. علماء کرام اتنی بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس کا کس طریقے کا نیٹ ورک کیسا ہوگا، اس کا وہ آپریٹ کیسے کرے گا، اس کا آپریشنل سسٹم کیا ہوگا، یہ اس سے واقف ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں آج آپ کو ایک بالکل ہلکا سا ٹچ دے رہا ہوں کہ یہ جو پورا نیٹ ورک ہے، جال بچھے ہوئے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور یہ وہ سب، جہاں آپ جاب کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ کہ یہ فری میسنز، ان کے پیچھے ان کے آنرز فری میسنز ہیں یا کون، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں اس طرف توجہ مبذول کروا رہا ہوں کہ جب اولاد، بچے کہیں جاب کے لیے جائیں، سی وی لے کے جائیں، جب ان کو کوئی پیکج جاب کا دیا جائے تو ماں باپ کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اس پیکج کے اوپر اچھی طرح خود غور کریں کہ یہ بچے کو میرے کو جاب ملی ہے، اس کا جو پیکج وہ دے رہی ہے کمپنی، اس پیکج میں کیا کیا شامل ہے، کیا وہ اس کے بدلے جو سروس وہ دے رہا ہے میرا بچہ، جس کی جتنی اس کی تعلیم ہے، وہ جو سروس وہاں دے رہا ہے، یہ پیکج اس سے میچ بھی کرتا ہے یا نہیں، یا صرف بچے نے آ کے بول دیا کہ مجھے اتنی اچھی جاب مل رہی ہے بس، تو ماں باپ خوش ہو گئے، میرا بچہ مٹھائی کا ڈبہ پیر کے پاس لے کے آ گئے، ساتھ ایک لفافہ بھی دے دیا اگر وہ مرید بہت اچھا ہے تو وہ ایک لفافہ بھی دے دیا، اور پیر صاحب نے دل سے دعا بھی کر دی اور خوش بھی ہو گئے. چلو بھائی، دیکھا میں نے تویز دیا تھا، ہو گیا نا کام، لگ گئی نا تیرے بچے کی جاب، میں نے دعا کی تھی کہ ہماری دعاؤں کا اثر دیکھ لیا. وہ بیچارہ پیر کیا کرے؟ میرے پاس کوئی آئے اپنے بچے کا مٹھائی کا ڈبہ لے کے، میں کہوں گا مجھے اس کا پورا بتاؤ، کیا کانٹریکٹ سائن ہوا ہے، کون سی کمپنی میں لگا ہے، کیا جاب پیکج دے رہے ہیں، آپ کے بچے کا کیلیبر کیا ہے، اس کی ایبلٹیز کیا ہیں، کیا سروسز دے رہا ہے، اس کے اگینسٹ اس کو کیا مل رہا ہے، یہ سارا کچھ دیکھو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ ہو جائے انہی شیطانی چرخوں کا اور آہستہ آہستہ اولاد ہاتھ سے نکل جائے، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، اور ہاتھ میں کیا آیا سوائے دائمی ذلت کے، یہ ہاتھ میں آئے گا. میں ایسی باتیں کرتا ہوں اس لیے میں چپ رہتا ہوں. آج کل کشف المحجوب کا 4 تاریخ پہ سلسلہ چل رہا ہے، پیور تصوف، جو گراس روٹ لیول کی تصوف بیسک، اس کے اوپر میں خطابات کر رہا ہوں تاکہ یہ پیری مریدی کے اصل کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں، وہ چل رہے ہیں. لیکن کیونکہ یہاں کی مجلس محفل کا تقاضا یہ تھا کہ میں ایسی باتیں کروں، یہ تقریباً موسٹلی جو پڑھے لکھے بچے ہیں نا، سمجھدار ہیں سوسائٹی میں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں سوسائٹی کو، یہ سوسائٹی کو جانتے ہیں. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. فقیر اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو ہیں نا، وہ اپنی ہتھیلی پر ایک رائی کے دانے کے برابر دنیا کو دیکھتے ہیں. پوری دنیا ان کو ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاتھوں پہ کتنے جرمز ہیں، ہم ایسے نہیں دیکھ سکتے، مائکروسکوپ سے نظر آئیں گے. فقیر کی آنکھ جو ہوتی ہے اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کی اور سینسٹیو قسم کی مائکروسکوپ کسی کے پاس نہیں ہوتی، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نفس شناس ہوتا ہے. فقیر جو ہوتا ہے وہ ابو الوقت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ابو الوقت. اور جو علماء سو ہوتے ہیں وہ ابن الوقت ہوتے ہیں. ابن الوقت ہوتے ہیں جو صرف اپنے مفاد کا تحفظ کرے، ہر وقت اپنے فائدے کا سوچے. جو اپنے فائدے کا سوچے وہ مولوی بھی ہو سکتا ہے، وہ پیر بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی فقیر نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا ولی فقیر ہوگا، جو راہ حق پر ہوگا، وہ ابو الوقت ہوگا، ابن الوقت نہیں ہوگا. یعنی اپنے مفاد نہیں، اس کو اللہ کی مخلوق کا مفاد عزیز ہوگا، چاہے اس کے لیے اس کو سولی چڑھنا پڑ جائے. بات وہ کلمہ حق بلند کرے گا، بات وہ سچی کرے گا، کسی کو پسند آئے، کسی کو بری لگے، کڑوی لگے. ڈاکٹر کا کام ہے دوائی دینا، کڑوی لگ رہی ہے تو تمہاری مرضی ہے. میڈیسن کمپنی کی کوشش ہوتی ہے کہ کڑوی دوائی کو کیپسول میں ڈال دو. آپ کو پتہ ہے کیپسول میں میڈیسن کون سی ڈالی جاتی ہے؟ جو بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہے، اس کو کیپسول میں ڈال دیا جاتا ہے، ورنہ ٹیبلٹس بن جاتی ہیں، یا ان کو کوٹ کر دی، اوپر کوٹڈ ہوتی ہیں، وہ شوگر کوٹڈ ہوتی ہیں
میڈیسن, ٹھیک ہے, اندر سے کڑوی ہی ہوتی ہیں. میں شوگر کوٹڈ کسی قسم کی ایسی چیزوں کا قائل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں جہاں انجیکشن کی ضرورت ہے انجیکشن لگا دو, جہاں ڈرپ کی ضرورت ہے ڈرپ لگا دو, جہاں ٹیبلٹ سے بات بنتی ہے ٹیبلٹ, اور اگر نہیں بات بنتی تو اگر سرجری کی ضرورت ہے تو پھر سرجری بھی کر دیتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے پھر لوگ جو ہے وہ گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں, وہ پھر میرے بارے میں مختلف قسم کے ذہن اور سوچ رکھتے ہیں. بس وہ جو مختلف قسم کی سوچ ہے اس کا مطلب ہے, اسے کہتے ہیں ورسٹائل ہونا. جو مختلف بات کرے گا, ڈفرینٹ بات کرے گا, ہر ٹاپک کے اوپر بات کرے گا, وہ ہوگا ورسٹائل. اب اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں عادت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے ایک ہی گانا سننا ہے, ہم نے ایک ہی سنگیت سننا ہے, ہمیں کسی اور راگ میں ہمارے ساتھ کی موسیقی کی بات نہ کرو. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے ساری زندگی یہ سنا ہے. یعنی ہم نے وہ روایات سے باہر نہیں نکلنا, روایات میں الجھے رہے الجھے رہے الجھے رہے. وہ اولاد اور آنے والی نسلیں وہ خود ہی نکل جائیں گی. وہ نکل جائیں گی تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے پیچھے. بظاہر تو وہ تنخواہ وغیرہ تو لا کے دے ہی دے گا بچہ, وہ نہیں کہیں جانے گی. وہ تو سسٹم چلتا رہے گا, پیسے پوسے تو آتے رہیں گے گھروں میں, اتنی تو اولاد چلو کرتی رہے گی خدمت. دین چلا جائے گا, وہ صدقہ جاریہ نکل جائے گا ہاتھ سے. اپنے اعمال, آج کل کے میں سب کو نصیحت کرتا ہوں, آخری نصیحت ہے, اپنے لیے جو کرنا ہے خود کر لو. جو کرنا ہے اپنی قبر کے لیے خود کر لو. اپنی اولادوں پہ مت رہنا کہ وہ پیچھے سے نیاز فاتحہ کروائیں گی. نیاز فاتحہ کے اوپر اپنی قبر کی سختیوں کو مت ڈالنا. جو کرنا ہے خود کر لینا, خود کر لینا, اولاد پر مت ڈالنا. اگر نیاز فاتحہ کروا بھی دے, عقیدہ چھوڑ بھی دیا نیاز فاتحہ کا, تو آپ یہ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو نیاز فاتحہ کروا رہا ہے وہ حلال کی کمائی سے کروا رہا ہے یا حرام کی کمائی سے کروا رہا ہے؟ یہ بھی نہیں آپ چھوڑ کے آئے پیچھے. وہ نیاز فاتحہ تو کروائے گا لیکن یہ نہیں پتا کہ حلال کی کمائی سے کروا رہا ہے یا حرام کی. تو یہ ایک پورا, وہ کہتے ہیں ڈاٹ کنیکٹڈ ہے یہ سارا کچھ. یہ سارے ڈاٹ کو کنیکٹ کریں گے آپس میں, جوڑیں گے تو ایک شکل سامنے, ایک تصویر سامنے آئے گی. وہ جو تصویر سامنے آئے گی, میں نے ابھی چند ڈاٹس کو ساتھ ملا ہے تو کچھ نہ کچھ ذہن میں ایک پکچر سامنے آنا شروع ہوئی ہے. وہ یہ کہ ہم دور فتن, دور دجالیت میں داخل ہو چکے ہیں. اس سے بچنا کیسے ہے؟ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو دل صاف کر کے, بالکل دل صاف کر کے, اور شیطان اور ابلیس وہ یہ پیچھے کیا دجال سر پہ گھروں میں گھسایا ہے. اب اس سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے, اپنی اولادوں کو بچانا چاہتا ہے, تو اس راستے پہ لے کے آئیں کہ جہاں سے بچنے کا کوئی راستہ, کوئی بات پتہ چلے. ورنہ پھر آگے جو بھی ہوگا وہ ہر ایک کے ساتھ ساتھ ہے. میں نے جو بہتر سمجھا آپ تک کنوے کر دیا. اللہ کی بارگاہ میں آپ سب گواہ ہیں. وہ کیا کہ مجھے موقع ملا, میں نے پیغام پہنچا دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب, مطلب مجھے جو پیغام پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا. عمل کرنا نہ کرنا وہ ان کا کام ہے, توفیق دینا اللہ کا کام ہے. میں ایک واعظ کی حیثیت سے, ایک مبلغ کی حیثیت سے, ایک کسی بھی حیثیت سے جو مجھے منصب ملا ہے, مسند ارشاد ہے, اس حیثیت سے میں نے اپنا حق ادا کر دیا. آپ سب گواہ ہیں, آپ سب گواہی دیں گے کہ انہوں نے بات بتا دی تھی. آگے ہمارے عمل میں اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ ذمہ دار نہیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے کہا, جو آپ نے سنا, اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. ہمیں ادب کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نسبت جو اولیاء کی تھی, جو صالحین کی تھی, جو سچے پکے مسلمانوں کی, اس طرح کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ساتھ, اس طرح کا ہم ان کے ساتھ تعلق کریں, اور وہ ہمارے اوپر اسی طرح کی اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا امتی بنا دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھیں اور ہم سے راضی ہو جائیں, اور ہمیں ویسا مرید بنا دے کہ ہم اپنے پیر کے لیے, اپنے شیخ کے لیے فخر بن جائیں. ہم سے جو صغائر و کبائر ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اور اس راستے پہ چلے, اس راستے پہ ہم چلیں, اور اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے, ہمارے آنے والوں کے لیے, ہم سے پہلے گزرے سب کے لیے رحمت اور خیر کا باعث ہو. وما علینا الا البلاغ.